یہ جو سانپ ہمیں ڈس رہا ہے اور ہمیں تہذیب سے دور کر رہا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ وہ کول لگ رہے ہیں یہ الٹے سیدھے نام لے کے, اور پھر obviously دنیا دیکھ بھی رہی ہے, پھر شیئرنگ بھی بڑی ہو جاتی ہے, پھر لوگوں کے چینلز بھی چل جاتے ہیں. اس میں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے یا بس اس کے ساتھ ہم سمجھوتا کر لیں کہ اب ایسے ہی ہے؟ دیکھیں جی, جو چیز وائرل ہوتی ہے نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ کوئی بھی ویڈیو آتی ہے وہ وائرل ہوتی ہے, اس کا ایک لائف ٹائم ہوتا ہے, شیلف لائف جس کو کہتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتہ, اس کے بعد کوئی اور آتی چیز وہ وائرل ہوتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا دور ہے جس نے ختم ہونا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ اس کی بیس ہی غلط بنی ہوئی ہے. بیس ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اچھائی پہ یا برائی پہ پرکھنا, سچ یا جھوٹ. اگر آپ کی بیس یہ ہے کہ آپ نے وائرل کرنا ہے کانٹینٹ, تو اس میں نہ سچ جھوٹ کی پرواہ ہے نہ اچھائی برائی کی, تو اس کا مطلب کہ اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے جس کو چلایا جا سکے. اب وائرل ہونے کے لیے ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ابھی ہم دونوں لڑ پڑتے ہیں, آپ مجھے کچھ بول دیجئے, نام دے دیجئے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور یہی پیس ہمارے پروڈیوسر صاحب لگا دیں, اب ہم وائرل ہو گئے. بالکل. تو کرائٹیریا کیا نکلا کہ جتنی بڑی, وہ ایک شاعر ہے پنجابی کا, اس کا لڑکے کا شعر مجھے ساری نظم بھول گئی, اس نے پروگرام میں آیا ایک پاکستانی چینل پہ, اس نے کہا جتنا بڑی کھچ اُنا بڑا سچ. آپ جتنی بڑی کھچ لگائیں گے, سوری پنجابی ہے لیکن فیکٹ ہے, وہ وائرل ہو جاتی ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ پاکستانی یہ, اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہاں کے جرنلسٹ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو وہاں سے آئے ہوئے کے لیے, تو جو وہاں سے آئے ہیں وہ سینئر ہیں, تو وہ کیا کہتے رہے. دیکھیں ہوتا کیا کہ بڑوں کا کام ہے بچوں کو سمجھانا. اب وہ سینئر تھے تو انہوں نے جو کچھ کیا, اب جو بوئیں گے وہ کاٹنا تو پڑے گا. خیر غلط ہے, کہتے ہیں 2 wrongs don't make a right والی بات ہے, وہ میں مانتا ہوں, لیکن ہوتا کہ یہ اثر تو آستہ ہوتا ہے, ہم انسان ہے نا. میرا بیٹے نے, میں سگریٹ پیتا تھا, میں نے سگریٹ چھوڑ دی. چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب پیتے تھے سگریٹ, میں نہیں پیے, تو میں نے کہا میں پیوں گا تو میرا بیٹا پیے گا. میں نے سگریٹ چھوڑ دیا, میرا بیٹا 20 سال 21 سال کا ماشاء اللہ سگریٹ نہیں پیتا. تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بچے سیکھتے ہیں. میں اگر بیٹے کو کہوں گا میں جھوٹ بولوں گا تو وہ بھی جھوٹ سیکھے گا. تو جو ہمارے بڑے تھے وہ ہمارے لیے سینئر تھے, ان سے سیکھا گیا. جب ان کے پاس مائک تھا, ان کے پاس شو تھے, ان کے پاس پروگرام تھے, تو کیا وہ مخالفین کے بارے میں کیا الفاظ بولتے تھے. دیکھیں آپ مجیب اور شامی صاحب کا نام میں لے لیتا ہوں یہاں, اگر اجازت ہو آپ کے چینل کی, ان کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی برا کہا ہے؟ انہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. شامی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ آپ جناب کہہ کے بات کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے ان کی شخصیت کے بارے میں, میں خود شامی صاحب کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں ان سے ملا نہیں ہوں, میں ان سے کبھی میری کوئی واسطہ نہیں, میں ان کو صرف پروگرام میں دیکھتا ہوں, ایک پروگرام آتا ہے اس میں آتا ہے ایک چینل پہ. اچھا, حامد میر صاحب نے بھی کبھی کسی کو کچھ برا نہیں کہا, کامران خان صاحب, یہ بھی لوگ مطلب تمیز سے اور تہذیب سے, لیکن ان کے پورے, آسما شیرازی صاحبہ بہت تہذیب سے بات کرتی ہیں, لیکن پورے آپ نے دیکھا کہ کیمپینز ہوئی ہیں ان کے خلاف. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے سینئرس نے کچھ غلط بول دیا یا کسی ایک شخصیت نے بول دیا, اب آپ اس کو اس کی اسی زبان میں جواب دے رہے ہو, لیکن آپ قیامت والے دن ہم تو اس چیز نہیں, آپ کی بات اب کیا اللہ کے سامنے جا کے کیا کہو, کیونکہ وہ سینئر زبان غلط استعمال کرتے تو ہم نے غلط زبان استعمال کی. آپ نے کئی سلسلہ روکنا ہم تو ہے, اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں, لیکن بات یہ کہ جو آدمی سیکھتا ہے وہ وہی کرتا ہے نا. یہ بھی انہوں نے سکھانا تھا نا, دیکھیں نا, یہ بھی انہوں نے سکھانا تھا. اب بات آپ نے کی آسما شیرازی صاحب, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کامران خان صاحب کے ساتھ کبھی وہ بھی نہیں بولتے, لیکن ان کے ساتھ ایک مخصوص گروپ بھی کرتا ہے نا, وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا, اس کی تو بات ہی نہ کریں نا آپ. بات ہو رہی ہے نا کہ جو سینئر کی جو یہاں ہیں ان کی لے لیں. تو بات یہ کہ اب ان کا ایک اور جگہ بھی پھٹا چل رہا ہے, پاکستان میں بھی ایک ہمارے دین کے حوالے سے کام کرتے ہیں شخصیت, میں پتہ نہیں اجازت ہے نام لینے کی یا نہیں. بالکل جی, ہے نام, کیونکہ ہم تو ان کا وہ تنازع ہی ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں تو نام لے سکتے ہیں. جی جی. اب انجینئر صاحب کے ساتھ جو چل رہا ہے ان کا مسئلہ, اب انجینئر صاحب کی بھی میں نے ساری سنی اور ان کی بھی سنی. آپ یقین مانیں انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں بات انہیں کی سچی نکلتی, کیونکہ وہ ان کا سارا سسٹم ہی ایسا ہے, ان کی جو ٹریننگ ہی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز, ان کا مائنڈلی وہ جو بڑے شارپ ہے, ان کی میموری بہت اچھی ہے, جیسے ڈاکٹر سرار صاحب کبھی ہوتی تھی, وہ دینی ہے, ان کی تربیت ایسی ہو چکی ہے. وہ جو انہی کی باتیں آگے لا رہے ہیں, وہ اپنے سے تو کچھ کہہ نہیں رہے. اگر انہوں نے کیا پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ کون سا حلال کون سا حرام پکوڑا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ لفظ ہی کیوں بولتے جو کل آپ کے گلے پڑ جائے. بالکل نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے ملک میں ریاست نے کسی کو بھی اتنا پیار نہیں دیا ہے, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہے. کسی کے ساتھ آپ کو زیادہ لگا, کسی کے ساتھ تھوڑا لگا. اور پاکستان کا نظام میں انصاف ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ جائیں, آپ کے ساتھ کیس پاس جائے تو کیا پتہ 20 سال مقدمے لڑتی رہ جائیں. اس وقت جان بچانا بھی سنت ہے. وہ کہتے ہیں نا
کہ وہ فرض ہے بلکہ جان بچانا. تو اگر وہ نکل آیا کوئی تو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, مفرور کہہ سکتے ہیں, آپ مناسب الفاظ میں بات کر سکتے ہیں. آپ جو لفظ بول رہے ہیں جب آپ خود وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کو آپ کو جواب دینا ہونا. دیکھیں اور جب آپ دین کی بات کرنے والے ہیں پھر تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب تو آپ کے دینی فالوورز بھی ہیں جو کہ آپ سے سیکھیں گے. شاید وہ عمران ریاض خان سے تو نہ سیکھ رہے ہوں, آفتاب اقبال کو نہ فالو کر رہے ہوں, یا ارشاد بھٹی کو نہ فالو کرتے ہوں, یا ان سے سیکھتے نہ ہوں, کم از کم ان کو سنتے ہوں. آپ کو تو وہ دینی لحاظ سے ایک امام مانتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں. ابھی اچھا میں آج ہی ایک نیوز پڑھ رہی تھی ٹرکی کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک امام مسجد ہیں جو مسجد میں دکھا رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ وہ چھپن چھپائی ہم بچپن میں کھیلتے تھے وہ کھیل رہے ہیں, چور سپاہی کھیل رہے ہیں, سارے بچوں کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب امام کا کردار اور امام کا جو رول ہے ہماری زندگیوں میں وہ بڑا اہم ہوتا ہے, جس کے اوپر کبھی بات ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ٹیچرز کے اوپر بات ہوتی ہے, ماں کے اوپر بات ہوتی ہے, ماں کی تربیت ایسی ٹھیک نہیں ہے, باپ کی تربیت نہیں ٹھیک, اسکول ٹھیک نہیں ہے, ٹیچرز. لیکن وہ جو قاری صاحب جس کے پاس آپ گئے, یا وہ مولانا صاحب جس کے پاس آپ گئے, جس نے آپ کو دین کا پہلا لفظ پڑھایا, اس نے آپ کو نماز سکھائی, کلمہ سکھایا, کس طرح سے سپارہ قرآن آپ کو پڑھایا, ان کا کردار کتنا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا اتنی سختی کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچے بھاگ جاتے ہیں, بچے قرآن نہیں پڑھتے, بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو آج تک کبھی دین, یہ جو علماء ہیں پاکستان کے, یا جو عالم ہے, یہ مولانا ہے, ان کا کردار کس طرح سے یہ تہذیب سے دور باتیں بھی کر دیتے ہیں. ایک مفتی کوی صاحب ہیں, سوری معذرت کے ساتھ, جن کو ہم مفتی, ابھی بھی میں ان کو مفتی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا نے ان کو یہ نام دیا ہے, انہوں نے جو انہوں نے خود لیا ہوا ہے, اب نام چلیں جو بھی, پھر بھی ہم ان کو تہذیب میں ہی رہ کے مفتی کبھی ہی کہہ رہے ہیں. لیکن وہ کس طرح سے, وہ ایک انڈین ایکٹریس ہیں, ان کو کبھی شادی کے پیغامات بھیجتے ہیں. پھر ایک اور پاکستان کی ایکٹریس تھی, ان کے حوالے سے ان کا جو دنیا سے چلی گئی تھی, پھر کیا ان کا کردار رہا تھا. اب یہ لوگ سکھائیں گے آگے, ان کے بھی کردار پہ بات ہونی. ہر بندہ جو ہے نا اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے پاکستان میں, ہر بندہ اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے. آرمی چیف تک سے لوگ سوال پوچھتے, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, لیکن آج پوچھ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہیں, شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہیں, عمران خان پہ تنقید, لیکن ان علماء سے کوئی سوال نہیں کر پا رہا کہ آپ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن وہ ایک وہ ہندوستانی فلم ہے جس میں وہ لفظ بولتا ہے رانگ نمبر. کوی صاحب, جو مفتی کوی صاحب, وہ تو میں نے سنا ہے, وہ میں نے خود سنا ہے, وہ ٹی وی بول رہے تھے کہ واٹکا بھی حلال انہوں نے کر دی تھی, اس کی اپنی لاجک دے کے. تو وہ تو لگا, جہاں تک بات ہے نا ہمارے جو علماء کرام ہیں, دیکھیے علماء کرام سے مراد ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا جو بچوں کو پڑھاتے ہیں. اصل میں کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے ایک چیز ہے کہ جو استاد ہے وہ باپ کی مانند ہے. اب اس کو ہم نے سمجھنے میں غلطی کی. یہ میری اس دن افتخار احمد حفیظ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی, وہ یہاں انگلینڈ آئے تھے, تو بڑا اچھا ایک کنسیپٹ میں نے وہ ان سے بات کرنے کھلا کہ یہ لفظ ہے نا جی کہ استاد باپ ہے, یہ بچے کے لیے نہیں ہے, یہ اس استاد کے لیے کہ تم اس کے باپ کی طرح اس کو پالو. ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے بچے کو کہا استاد باپ ہے تو مارے پیٹے جو کرے, تو اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اگر آپ دیکھیں جب میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے یا آپ کا بچہ کسی کا بچہ پوچھتا ہے, ہم کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ بات باپ استاد کے لیے تھی کہ تم اس کے باپ ہو, اس کو اس طرح سمجھاؤ. انفارچونیٹلی اس نے یہ کنورٹ کر کے بال اس کی طرف پھینک دی, اس معصوم بچے کی طرف جو مدرسے میں پڑھنے آیا 3, 4, 5 سال کا, کہ میں تمہارا باپ ہوں, مجھے وہ اختیار مل گیا ہے اور تم نے مجھے اس طرح احترام دینا جیسے باپ کو دینا. اس بچے کو تو نہیں پتا, وہ تو 4, 5 سال کا. ہم نے پھر اس کو باپ کی شفقت نہیں دی, ہم نے اس سے تو امید کر لی کہ وہ بیٹے کی طرح ہمارے سے مار بھی کھائے, ہماری احترام بھی کرے. ہم نے وہ چیز جو اپنے پہ لاگو کرنی تھی وہ نہیں کی. اگر ہم اس سوچ کو ٹیبل کو ٹرن کر لیں اور یہ سوچیں کہ میں باپ ہوں, تو جیسے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں, وہ 10 دفعہ پوچھتا ہے, میں اس کو بتاتا ہوں, اسی طرح سے بچے کو بتانا ہے. دوسری بات یہ کہ جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں, میں جس شہر میں ہمارے قریب 2 مدرسے تھے 2-3 میل کے, جو بھی یہ علماء ہیں یا قاری صاحب ہیں, ان صرف مدرسے والے جانے والے بچے نہیں ان سے ڈرا, اسکول جانے والے کا بچوں کا بھی ایک شام میں وقت ہوتا ہے جس میں انہوں نے قرآن پڑھنا ہے, دین انہوں نے بھی سیکھنا ہے, وہاں پہ بھی ذمہ داری. بات وہی ہے ان کا مزاج ایسا ہے نا, کیونکہ انہوں نے دیکھیے بات وہی آپ جیسے پہلے کہہ رہے جو بڑوں سے سیکھا, وہ جو آپ کے گھر بچوں کو پڑھانے آ رہے ہیں انہوں نے مدرسے سے سیکھا ہے نا. اور بات یہاں میں تھوڑا ایڈ کر دوں, آپ علماء کہہ رہے ہیں, میں اپنے پاکستان کے اساتذہ کو بھی شامل کرتا ہوں, ان کا بھی یہ علم ہی ہے. گورنمنٹ اسکول میں جا کے دیکھیں کیسے مارتے ہیں بچوں کو. میں خود گورنمنٹ اسکول میں گیا, چھٹیوں کے بعد جب گیا تو میں چھٹیوں کا داخلہ میرا ہوا, مجھے یاد ہے, تو ماسٹر جیسے مار رہا تھا نا, میں گھر آیا
تو والد صاحب اللہ جیسے بھی کرے بیٹھے تھے, میں ان کے پاس گیا, کھانا کھا رہے تھے. میں کہا ابا جی, ہم پنجابی بولتے ہیں, ابا جی جی پتر, میں کہا ابا جی پڑھنا پر ایتھا نہیں پڑھنا. تو ابا جی نے کھانا روک دیا. میں پتر کی گل ہوئی؟ میں کہا ابا جی, میں نام لیا کوئی ایسے مار رہا تھا تو وہ تو مجھے بھی ایسے مارے گا. تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے اسکول بدلوا دیا, مجھے ایک جو جیلم کا اس وقت اچھا اسکول تھا اس میں داخل کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. اس کو مارتے ہوئے خیال نہیں ہے کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو ایسے مارے گا جیسے جس ٹیچر کو میں نے مارتے بچے کو دیکھا اور میں ڈر گیا. میں اس وقت 6ٹھی میں پڑھتا تھا, میری عمر کوئی 10-11 سال تو ہوگی. تو مجھے آج بھی وہ خوف آتا ہے جب مجھے اس سے ہمارا بچہ ایسے ایسے کر رہا, ماسٹر جی معاف کر دو, وہ ایک لچکدار سی اسٹک کے ساتھ ماری جا رہا تھا. تو ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں مارتے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا, یہ ہمارے جو بھی ہیں پڑھانے والے تدریس سے, دینی علم لے لیں یا دنیاوی علم لے لیں, ان سب کا علم ہی ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم دینی والے کا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ کیونکہ وہ زیادہ مدرسوں میں ہوتے ہیں اور وہاں بچے ان کے پاس بورڈنگ میں ہوتے ہیں, تو وہاں بہت ساری اور چیزیں بھی ایسی آ جاتی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ نظر آ جاتی چلیں ہیں. اچھا یہی ہے کہ جس طرح سے یہ ترکیہ میں امام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو اسی طرح ایک اچھا ماحول بنا کر بچوں کو اب پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ دین کی سمجھ ہو اور دین کی صحیح تعلیم ان تک پہنچے.